بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين صلوات میرے قابل احترام سادات و غیر سادات، صبح تو لے کے ہن تک اور میرے تو بعد تک اولاد بہت پیارے پیارے مدا خان تو سانو فضائل و مسائل دی معراج کرا رہے ہیں۔ میں وقت نو ملحوظ رکھتے ہویا بڑی مختصر ڈیوٹی پیش کراں گا۔ ارشاد ربانی ہے انا اول بیت، انا تحقیق اولا پہلا بیتن گھر وضع للناس سے لوگاں واسطے بنیا ہے بے بکۃ مبارکم مکہ مبارک وہدی للعالمین، یہ ہدایت ہے عالمین واسطے۔ کیڑا گھر؟ جس گھر نو ہر عرب عجم دے شخص نے انہاں لفظاں نال پکارے ہے کہ بیت اللہ، اللہ دا گھر۔ میرے فہم و ادراک تو، میری سوچ و فکر تو، میرے نالج تو یہ بات بالائے تر ہے کہ گھر ہے جسم و جسمانیت واسطے جس دی طرح منسوب کیتا ہے وہ ہے منزہ اور مبرہ، وہ ہے لم یلد ولم یولد، ہاتھ رکھدا نہیں، پیر رکھدا نہیں، بال بچہ نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر دا مصداق ہے، بلکہ دعویٰ ہے کہ میں تواڈی شار رنگ تو بھی قریب ہاں۔ او لا محدود ہے، گھر محدود واسطے ہے، او تا تیرے گھر چ بھی موجود ہے جس گھر تو ٹردا پیا ہے۔ عزم اور ارادہ اتنا مصمم ہے، اتنا پختہ ہے کہ گئے ہو اسے نیت اور عقیدے نال کہ اللہ دے گھر جا رہے ہیں، آئے ہو اللہ دے گھر چو آئے ہو۔ جدو گئے ہو صرف بائی نیم ایک نام سی، کوئی بھی نہ عبد الرحمن، واپس آئے حاجی عبد الرحمن۔ جلے ٹرن لگے لواحقین نے، عزیز و اقارب نے بڑے جذبات و محبت دے اظہار گل ہار پا کے ٹوریا۔ جدو واپس آئے استقبال واسطے پھر گل ہار، جاندیاں بھی ہار۔
کسے بندے نے نہیں پوچھا بے حاجی صاحب اللہ دے گھر جو گئے ہو اللہ اور ملن تھوڑا جا بول دے آئے ہو تاکہ میں پتہ لگے کہ جی تسی اللہ دے گھر گئے ہو اللہ بادشاہ ملن جی یا کسے حاجی دے ذہن چوں زبان چوں ایک کلمات سنے آن بھی اتھے تجلی نور بڑی سختہ اتھے سکورٹی بڑی سختہ توجہ ہے آؤ بسم اللہ ایک سلوات پڑھو کھلے متھے نال میرے بعد ساڑھے ملک دی ساڑھے مذہب دی مایا ناز شخصیت شہنشاہ ذکر فضائل المصائب مولانا مقبول ڈاکٹر صاحب میرے قابل صدر احترام تشریف لے آئے وہ تانوں اپنے انداز وچ معراج کرائے سن حالے تو میرا موڈ ہی نہیں سیٹ ہو رہا مینو شاہ نے فرمایا تیرے تے ٹائم دی پابندی نہیں لیکن نہیں میں بالکل حاجی صاحب نو اتنی دیر زامت نہیں دینی فرماندے پہنو نہ مینو آخیا انہیں صرف 5 منٹ پڑھنا ہے تو آخو تو میں 15 منٹ پڑھ لینا مینو کوئی ایڈا لالچ نہیں توجہ ہے نا میں تو اگے بھی ایک باری آیا تے انہیں فرمایا جڑی اگوں پڑھنی وہ پڑھی ہے میں اتوں پڑھ کے آ گیا پھر میرے نال دھاندلی در دھاندلی ہوئی سچ پوچھو تو ممبر تے کھڑا غازی دی قسم میں تواڈے کول پڑھ کے بھی ایک جگہ تے پڑھنا سی وہ ٹائم بھی اتھے گیا اتوں پڑھ کے رات چکوال دے علاقے جا پڑھنا ہے اللہ کرے اتھے پہنچ جاسا سلوات پڑھو کھلے متھے نال مل کے کہ اللہ دے گھر چ گئے جی اللہ دے گھر چ آیا اللہ تو تیرے گھر چ بھی ہے جی اللہ تو تیری شارت تو بھی قریب ہے اسی اللہ دے گھر چ آئے ہیں اللہ دے گھر چ گئے ہیں تو پھر اللہ سائیں نو ملے کیوں نہیں وہ جی ملن تا جی ہاتھ پیر رکھ دے ہو تو پھر اللہ دا گھر اللہ نے قرآن اچ فرمایا ہے میری وحدانیت تے ایمان رکھن والے ہو دھوکے دی منڈی چاہ کے ایمان ضائع نہ کرو انا اولا تحقیق پہلا بیتن گھر وضع للناس سے یہ میرے واسطے نہیں بنیا اے لوگاں واسطے بنیا ہے تے لوگاں چو بھی ہر بندے واسطے نہیں بنیا رب کعبہ دی قسم خالق صاف رزلٹ دے دیتا ہے کہ والد وما ولد قسم اس مولود دی جڑا اس گھر چ پیدا ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت الحمدللہ میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ چھوٹے جے بچے نے بیٹا کھڑا ہوں نعرہ لگوایا انہوں میں 5 روپیے دیتے ہیں بیٹھا نہیں نا تو پھر سمجھ چاہے نا اگر علی سمجھ چاہ جائے ایڈے سارے بچے دی بھی آ جاندہ ہے تے جے نہ سمجھ چاہے تے نصیب اپنا اپنا ہے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا تو سلامت رکھے مکان کا طواف کرتے ہو مکین کی پہچان کیوں نہیں کرتے اللہ بھی آخیا فاضل بھی گھبرا نہیں
انہوں اپنے اپنے ملکاں تے اپنے اپنے علاقے چ رولا پان دے، انہوں اتنے میرے ہاتھی ٹاؤن دے. توجہ ہے یہ ملنگا دے پیر دے جمن دی جا، اے جس ڈیزائن چاہیں انہوں آن تے دے ایچکنا پا کے گئے، واسکٹ پا کے گئے. حکم آیا گھبرا نہیں، ایچکنا لہا کے واسکٹ لہا کے سدھی سادھی چادر موڈے تے پوا کے سیر انہاں دے منوا کے جے میں ملنگ نہ بنائی تو میں رب نہ سمجھی. خدا دے رشت لے کے زمین دے فرش تک اللہ دی دھرتی تے اجے تک کو ماں نہیں جمی جڑی ہو جا پتر جائے تے دنیا دی کسے کتاب چوں سوائے میرے پیر علی دے کسے دی آمد کعبے چ لکھا ہے. ایک بی بی قریب کعبہ گئی ہے، طیبہ طاہرہ معصومہ بطول ماں بھی نبی دی تے نبی بھی ہو، توجہ ہے نا جناب، نبی بھی ہو جس نو لوگ ابن اللہ آخر اللہ دا بیٹا. یہ فلسفہ میرے سمجھ اور فہم و ادراک تو بالا ہے کہ پتر اللہ دا جمنا ہے، یہ ماں دی نو اندر نہیں آن دینا. نہیں سمجھے کہ جمنا اللہ دا پتر ہے کہ ماں نو لفٹ نہیں ہو رہی. رب کعبہ دی قسم جدو مادر علی فاطمہ بنت اسد، اسد دی بیٹی، اسد دی ماں، اسد نو لے کے قریب کعبہ ہی تعظیم واسطے دیوار شک ہو گئی. ہوئی ہے یا نہیں؟ اس دیوار کعبہ دے شک کسی نو شک ہے؟ جنو شک ہے سانو او دے تے شک. مینوں بڑا پاک ہے حاج صاحب قبلہ تو ماشاءاللہ آل محمد دا احسان ہے کہ تا حاجی نہیں ہوں الحاج ہیں. تے میں بد نصیبی سمجھو یا اذان سن لی نہیں کہ میں بڑی دیر کی بات ہے کہ سارے پاکستان پہلے تو حضرت ضیاء الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت سی تے اس تو بعد میاں ہوری آئے. اس دور ضیاء دے دور ساڈے غریب عوام دی چوائس اور ساڈے بہترین پیارے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نو تختہ دار تے لٹکایا، اولاد تے ظلم وسایا، انہاں تو ملک چھڑایا، آپ تو روسٹ ہو کے آیا. توجہ ہے نا؟ میری یہ گلاں کوڑیاں تو بڑیاں لگتی ہیں پر کوڑی چ شفا بڑی ہے. توجہ ہے نا؟ پھر پاکستان دے ملک دی فضا جمہوریت دی طرف چلی، رستہ ہموار ہویا، الیکشن ہویا. محترمہ بیرون ملک دے وچ بے نظیر صاحبہ سن، وہ تشریف لے آئے. شاید کہ انہوں نے منت منی کہ اگر میں پاکستان دی وزیر اعظم بن گئی تو میں کسی خاص نیک مخصوص طبقے نو حج کراواں گی. تے مولویوں تو بڑا نیک طبقہ کوئی نہیں. یہ اللہ دی عطا ہے
کہ جمدیاں دا بھی لیندے ہیں تے مویاں دا بھی لیندے ہیں۔ محترمہ وزیر اعظم بنی، انہوں نے بڑے مختلف حساب دے لوگوں دعوت دیتی بھئی جناب تانوں حج کراؤنا ہے۔ اس وفد اور اس ٹولے ساڈے ہر دل عزیز خطیب شام غریباں علامہ عرفان درابدی صاحب وہ بھی سن۔ وہ جدو حج کر کے آئے نا، کچھ دیہڑے بعد شیخو پورے اساں ایک جلسہ کٹھا پڑیا، میں اتفاقاً اسے ہی بیٹھے کہ جا کے بیٹھا جتھے علامہ صاحب بیٹھے، ملے حال حوال لیا، میں کیا مولانا بھیا مبارک ہو کہ آپ سرکاری خرچہ پہ حج کر کے آئے ہیں، تو مسکرا کے فرماتے علوی بھیا نصیب اپنا اپنا۔ تو میں نے سوال کیا کہ علامہ صاحب آپ میرے فیورٹ کے عالم ہیں، میں تہ دل سے آپ سے پیار رکھتا ہوں۔ تو مسکرا کے فرمانے لگے میں بھی پنجاب میں آپ سے ایسے ہی پیار رکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کوئی ایسی بات بتائیں جو قبر لہر تک یاد رہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑی بڑی ورائٹیوں میں گئے تھے۔ تو مسکرا کے فرمانے لگے علوی بھیا میں آپ کو بات تو بتاتا ہوں، لیکن آپ میرے سے ایک پرامس کریں، وعدہ کریں کہ جب کبھی اس موضوع پہ گفتگو کرو گے تو یہ بات میں مومنین کو سناؤں گا۔ میں نے کہا جی میں سناؤں گا کہ بعد جب ہی ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے نا، سامنے دیوار میں شگاف نظر آیا۔ جڑے نہیں بول رہے جنہ دی جماندرو کوئی میڈیکلی کمزوری ہے اتنا بول، جنہ دے ذہن چلی وسدا ہے، جنہ نے ماں دے دودھ چو علی لیا ہے، کہ جب ہی ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے سامنے دیوار میں شگاف نظر آیا، محترمہ کی نگاہ مجھ پہ پڑی، میری طرف مخاطب ہو کے فرماتی آپ دی بھیا یہ عالم اسلام کا قبلہ لاکھوں روپے خرچ کر کے طواف کے لیے آتے ہیں، دیوار پھٹی ہوئی ہے، دیوار میں شگاف ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے ذہن و فہم نے فیصلہ کیا کہ اگر میں نے کچھ کہا کہے گی شیعہ تھا، اپنے پیر کی بات کر دیا، میں نے یہی مناسب سمجھا کہ محترمہ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ان خداموں سے پوچھے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ جب ہی ہم نے خدام سے سوال کیا تو اس نے بے ساختہ فوراً یہ کہا کہ آپ کو نہیں پتا جب فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی، اسد کی ماں، اسد کو لے کے قریب کعبہ آئی تھی تو تعظیم کے لیے دیوار شک ہو گئی، تو ہم نے کہا اس کی مرمت کیوں نہیں کروائی، اس کی مرمت کیوں نہیں کروائی، یہ عالم اسلام کا قبلہ ہے۔ تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہم نے کوئی ایک بار، ہم نے تو چائنا سے کاریگر منگوائے، امریکہ سے منگوائے، روس سے منگوائے، جب ہی دیوار کو مرمت کر کے پیچھے ہٹتے ہیں دیوار میں پھر شگاف ہو جاتا ہے۔ یہ دیوار کا شگاف اس بات کی علامت ہے کہ جب تک دیوار میں شگاف باقی ہے علی کی کعبے میں آمد کی نشانی باقی ہے۔